روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس یعنی 5ویں حصے کو لے آئیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ علی نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک لونڈی کی صحبت اختیار کی۔ پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ بریدہ تمہیں علی کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا، یہ خمس کا مال اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح سے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے دشمنی مت رکھو، وہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، لہٰذا اس سے بغض نہ رکھو۔ ہم سب غدیر خم کا بڑا مارکۃ العراء واقعہ ہے۔ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خلافت کو منتقل کر دیا تھا اس واقعے میں سیدنا علی کے سپرد کر کے۔ یہ جو الفاظ اختیار کیے، جس کا میں ولی اس کا علی ولی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے کیا مراد ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ جیسے کہ بیان ہو رہا ہے، کیا فی الواقع اپنے پس منظر کے لحاظ سے اس تعبیر کا محتمل ہے جو کی جا رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو اگر اس طرح کا کوئی اعلان کرنا تھا تو اس کا سب سے اچھا موقع تو وہ تھا جب کہ حجۃ الوداع میں سب لوگ جمع ہوئے تھے۔ وہی موقع ہے جس میں صحابہ کرام کو آپ نے آخری نصیحتیں کی ہیں۔ وہی موقع ہے جب آپ نے لوگوں سے یہ عہد لیا ہے کہ میرے بعد تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ لوگوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ ان حدود کے پیرو رہیں گے جن پر آپ نے ان کو کاربند رکھا ہے۔ اسی طرح سے دین کے بعض مہمات مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بعض چیزیں جو اس وقت تک ابھی اصلاح نہیں ہو سکی تھیں، ان کی اصلاح کے بارے میں بعض اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس موقع پر ہو گئیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہونا تھا یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نظر تھا تو اس کی بہترین جگہ وہ تھی، وہاں اس کا اعلان کر دیا جاتا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مرکز مسجد نبوی ہے، یعنی وہی مرکز ہے جس کو آپ نے خود تعمیر کیا، وہیں سے آپ نے حکومت اور ریاست کے سب معاملات کیے ہیں۔ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے فیصلے کیے، جنگوں کے فیصلے کیے، بعض اقدامات کے فیصلے کیے، سریے وہاں سے بنا کر بھیجے، یہ سب معاملات وہاں ہوتے رہے۔ اس میں آپ اس کا اعلان فرماتے، لوگوں کو جمع کرتے۔ مدینہ کی حیثیت گویا ایک مرکز کی تھی، اس میں اگر موقع ملتا تو لوگ آپ کی بات سنتے اور وہ بات دنیا تک بھی صحیح طریقے سے پہنچ جاتی۔ آخری زمانے میں جب آپ بیمار ہو گئے ہیں، اس کا بہترین موقع وہ بھی تھا، یعنی اس میں تو آپ کو نماز کے لیے بھی انتخاب کرنا تھا کہ اب کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرا دے گا۔ تو یہ سارے مواقع موجود تھے۔ ان مواقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا اعلان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ ایسا کوئی اعلان آپ نے کبھی نہیں کیا، کسی کے بارے میں بھی نہیں کیا، یعنی اپنا کوئی رجحان واضح کیا ہو، کوئی اشارہ کر دیا ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، تو اس سے زائد کوئی چیز آپ نے کبھی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی سنت قائم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات ان کی رائے سے فیصل ہوا کریں۔ اس پر ہم مختلف موقعوں پر بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ابھی اعتراضات سیریز میں بھی اس کے مختلف پہلو زیر بحث ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو اجتماعی معاملات میں کیا ہدایت دی گئی؟ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی آخری کتاب ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات میں لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ریاست، حکومت، اس سے نیچے کے معاملات، مسلمانوں کے کمیونٹی کے معاملات، معاشرے کے معاملات، ان کی مجالس کے معاملات، جہاں کہیں بھی نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید میں انہی الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی تمہارے اس طرح کے سب معاملات کے فیصلے باہمی مشورے سے، باہمی رائے سے ہوں گے۔ جب یہ اصول موجود ہے تو ظاہر ہے اس اصول کے مطابق مسلمانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمرانی میں جانشین منتخب کرنے کے لیے، خیر رسالت کی جانشینی کا تو کوئی سوال نہیں تھا، رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم تھا اس کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس تھی، اس میں آپ کا کسی جانشین کا انتخاب ناگزیر تھا۔ تو اس معاملے میں
اگر پورے اہتمام کے ساتھ کوئی فیصلہ آپ ہی کرنا تھا تو کر دیتے. پھر ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے بعض چیزوں میں توجہ بھی دلائی. مثلاً یہ بتایا کہ یہ فیصلے کس اصول پر ہونے چاہیے. یہ بتایا کہ اس وقت جو مختلف جماعتیں موجود ہیں، جیسے انصار ہیں، جیسے مہاجرین ہیں، تو اس میں اگر تم فیصلہ کرو گے تو کس جماعت کو اس اصول کی روح سے، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول کی روح سے ترجیح دینی چاہیے. یہ باتیں آپ نے کی اور انصار کو اس کے بارے میں نصیحت بھی کی. میں نے وہ سب چیزیں اپنی کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس میں جمع کر دی. بتا دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دیں. یہ بتا دیا ہے کہ انہی کا حوالہ دے کر سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا صدیق نے فیصلہ کرایا. یہ سب چیزیں معروف ہیں. تو حضور نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ طریقہ تھا. اس طریقے کے مطابق یہ سب فیصلے ہوئے ہیں. اب جو روایت آپ نے پڑھی ہے، کیا اس روایت میں ادنا درجے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز زیر بحث لگتی ہے؟ یعنی ہم جب روایت کو دیکھیں گے یا قرآن مجید کے کسی مقام کو دیکھیں گے تو قرآن میں تو اگر روایت کے الفاظ میں کوئی بات بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے تو سیاق بھی ہوگا، سباق بھی ہوگا. پیچھے اور آگے سے ہم دیکھ لیں گے. جیسے کہ اس سے پیچھے جو سوالات آپ نے کیے، حدیث ثقلین ہے مثال کے طور پر، یا حدیث قصہ ہے، یا اہل بیت کی تعین کے معاملات ہیں، تو ان میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیے یہ سورہ احزاب ہے، یہ اس میں معاملہ زیر بحث ہے، یہ اس کا پس منظر ہے، الفاظ یہ ہیں، جملوں کی تعلیف یہ ہے، اس سے پیچھے یہ سیاق و سباق ہے. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. روایت میں بھی دونوں شکلیں پیش آ جاتی ہیں. یعنی بعض اوقات الفاظ سے بات واضح نہیں ہوتی. اس صورت میں روایت تو ایک شخص کا بیان ہے، دو اشخاص کا بیان ہے، چار لوگوں کا بیان ہے. اس میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں کہاں اور بیان ہوئی ہے، کسی دوسرے نے بھی اس کو آگے روایت کیا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی تو نہیں کہ جو لوگوں نے حذف کر دی ہیں. دین کے مجموعی معاملات کیا ہیں، مجموعی نظم کیا ہے، قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے، اس میں رکھ کے اس کو دیکھا جائے. تو یہاں تو اگر آپ روایت کو سادہ طریقے سے پڑھیں تو وہی بتا رہی ہے کہ معاملہ کیا زیر بحث ہے. یعنی سیدنا علی کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. امراء کا تقرر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں. اس کے لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایات بیان کی ہیں جو نظم ریاست کے بارے میں صحابہ کرام کو دی گئی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو دی گئی. ان ہدایات میں جہاں بعض اصولی نصیحتیں بیان ہوئی ہیں وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس وقت کیا نظم ہے جو قائم کر دیا گیا ہے. یعنی پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ مدینہ ہے، مدینہ میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی بہت مختصر ہے. اس جماعت میں وہ لوگ جن کو اہل الحل والعقد کہا جا سکتا ہے، یعنی ارباب حل و عقد، ہماری موجودہ اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے نمائندے، لوگوں کے رہنما، وہ جن کو لوگ اپنی طرف سے بات کہنے کے لیے مامور کر دیں. تو یہ چند لوگ تھے، ان کے ہم نام بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے. ایک مختصر سی جماعت میں 8 10 12 ایسے لوگ تھے جن کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے رہنماؤں کی ہوگی. سیدنا صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے رضی اللہ عنہم، ابو عبیدہ بن الجراح تھے، معاذ بن جبل تھے. اس طرح بعض صحابہ کرام بہت نمایاں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان سے مشورہ کر کے، اسی طرح انصار میں سے سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ ہے، یا بعض اور بزرگ صحابہ ہیں، ان سے مشورہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سارا نظم چلا رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مدینے سے باہر ریاست پھیلنا شروع ہو گئی. اب جب باہر پھیلنا شروع ہو گئی تو اس میں لوگوں کو علاقوں کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں، مہمات کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں. گویا 2 طرح کے امراء قائم کرنا پڑ گئے. ایک وہ کہ جو کسی علاقے کا جا کر نظم سنبھالیں، ایک یہ کہ وہ کسی جگہ پر کسی مہم کے لیے بھیجے جائیں. کوئی سریہ بھیجا جا رہا ہے، کسی جگہ کوئی لشکر بھیجا جا رہا ہے تو اس کا بھی آخر کسی کو امیر مقرر کیا جائے گا. عام طور پر یہی تعبیر اختیار کی جاتی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اولو الامر ہیں، یعنی ان کو مسلمانوں کے نظم کی ذمہ داری دی گئی ہے. وہ ذمہ داری کسی مہم کے سلسلے میں دی گئی ہے یا کسی علاقے کا نظم چلانے کے لیے دی گئی ہے. ان سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تو اس وقت حکومت کر رہے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت حکومت الہیہ قائم تھی، یعنی خود اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہدایات بھی دے رہے تھے اور فیصلے بھی سنا رہے تھے. قرآن مجید میں وہ سب باتیں نقل ہوئی ہیں. زمین پر اللہ کا پیغمبر موجود تھا
تو اللہ و رسول کو تو گویا یہ حیثیت حاصل تھی کہ براہ راست اس وقت معاملات کو انہی کو دیکھنا تھا. ان کی اطاعت تو اس لیے بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور رسول اس کا نمائندہ ہے. اس وقت حکمران کی حیثیت سے بھی انہی کی اطاعت کرنی تھی. اس سے نیچے جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی، جن کو اولو الامر کہا ہے قرآن مجید نے، ان کے بارے میں دیکھیے کیا ہدایت کی ہے. یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی مختلف ذمہ داریوں کے لیے مقرر کیے جائیں، جن کو معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے یا کسی علاقے کا ذمہ دار بنایا جائے، جو تمہارے اولو الامر ہیں عربی زبان میں اس کو اس طرح ادا کیا ہے، تم ان کی بھی اطاعت کرو گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں کوئی نزاع واقع ہو گئی ہے، کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہے، تو معاملہ اللہ اور رسول کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر کوئی سوال کیا جائے، کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہدایات نازل ہو جاتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک خاتون کے زہار کے معاملے میں آسمان سے ہدایات نازل ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایات دے رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر بھی زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھا. اس میں یہ کہا گیا کہ اپنے نزاعات وہاں پیش کرو. یہ جو اولو الامر ہیں مقرر کیے گئے ہیں مختلف موقعوں پر، ان کے بارے میں حضور نے ایک اصولی بات فرمائی. وہ مختلف الفاظ میں روایتوں میں بیان ہوئی ہے. اگر آپ مسلم کی کتاب الامارہ نکال لیں گے تو آپ کو اس کے کئی طرق مل جائیں گے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے تو اس نظم میں اب میں اللہ کا رسول ہوں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بات قرآن میں بھی بیان ہوئی، یہ بات حضور نے بھی بیان فرمائی. اسی ذیل میں جب مختلف لوگوں کو امیر مقرر کیا گیا، ذمہ دار مقرر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. یعنی میں نے جن لوگوں کو ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا ہے، اس کی اگر تم اطاعت کرتے ہو، تم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، جو وہ احکام دیتے ہیں، جو قوانین نافذ کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہو، تو یہ سمجھو کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ وہ میرے مقرر کردہ ہیں. اور اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرتے ہو. تو اس طرح گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو نظم اجتماعی ہے، اس میں جب تک یہ احساس نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تحت اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کو ایک جامع تعبیر پھر آپ نے دی کہ التزام جماعت ہونا چاہیے. یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے انحراف نہیں ہونا چاہیے. یہ انحراف اصول میں ہوا، فروع میں ہوا. آپ نے سخت تنبیہ فرمائی، یہاں تک لوگوں کو کہا کہ جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ یہ خیال کر لے کہ وہ پھر جاہلیت کی زندگی بسر کر رہا ہے، جاہلیت کی موت مرے گا. بہت سخت تنبیہ بہت سی روایتوں میں یہ بیان بھی ہوئی ہے. اس موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کر کے بھیجا ہوا ہے. وہ ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے گئے ہیں. اس ذمہ داری کے تحت ان کو بعض فیصلے کرنے ہیں. اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ مالی معاملات میں ہوتا ہے. مالی معاملات کے فیصلوں میں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تراشی سے باز نہیں جاتے تھے. منہم من یلمزک فی الصدقات قرآن مجید ہی میں ہے نا. یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ بحثیں کرنا شروع کر دیتے تھے. بعض اوقات یہ بات کہہ گزرتے تھے، ناشائستگی کے انداز میں کہہ گزرتے تھے، یہ تو کچھ بے انصافی ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ اقربا پروری ہو رہی ہے. یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا تھا جس میں انصار کو بھی گلہ ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کر کے ان کا گلہ دور کرنا پڑا. تو اس موقع پر بھی سیدنا علی نے جو خمس کا روپیہ کہیے، مال کہیے، یا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اس میں غلام بھی ہوتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں. اسی طرح اموال کی چیزیں جیسے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اسی طرح سے بھیڑ بکریاں ہیں، یہ بھی ہوتی تھیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزوں میں وہ 5واں حصہ نکال لیا جاتا تھا. یہ معلوم ہے کہ اس میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ کہ عام طور پر تو مال غنیمت ملتا تھا تو اس میں 5واں حصہ نکال کے باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور اموال فے کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان میں چونکہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی خدمت انجام نہیں دی تو وہ سارا کا سارا قومی املاک کی حیثیت سے رہے گا، اور اس کے بارے میں جو مصارف ہوں گے وہ بھی سورہ حشر میں بیان ہو گئے ہیں. تو اس موقع پر انہوں نے نکال لیا. وہ نکال لینے کے بعد وہ لا رہے ہیں. اس میں ان کا اپنا حصہ بھی ہے، وہ بیان ہوا ہے. یعنی رسول اللہ کا بھی ہے اس میں، اسی طرح آپ کے اقربا کا حصہ بھی ہے، اور جو حضور کو کوئی باقی چیزوں پہ خرچ کرنا ہو اس کے بارے میں بھی ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ سورہ انفال میں بیان ہوئی ہیں. کسی لونڈی کے بارے میں اس طرح کی نزاع پیدا ہو گئی. نزاع پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات نزاع نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بغض میں تبدیل ہو جاتی ہے. صحابی نے بتایا مجھے، اس صحابی نے خود بتایا بھی ہے کہ یہ صورتحال ہے. یہ ایک بڑی ہی ناخوشگوار صورتحال ہے، نہیں پیدا ہونی چاہیے. ایسے معاملات میں نصیحت بھی کرنی چاہیے. حضور نے اس پس منظر میں ان کو نصیحت کی ہے، اور نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ کسی بدنیتی سے نہیں ہوا. نہ سیدنا علی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بے انصافی کریں گے.
یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے. اور نہ کسی مومن کے شان ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح بغض رکھے. بھائیوں کے ساتھ کیا، کسی صحابی کے ساتھ رکھے. صحابی کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والے کسی مقرر کرنے والے کے رکھے. ساتھ. یا کسی آپ کے مقرر کردہ امیر کے ساتھ رکھے. تو آپ نے بہت سخت تنبیہ فرمائی، بالکل برمحل ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے مقرر کردہ امراء کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو علی کو میں نے مقرر کیا تھا. اس وجہ سے جو لوگ مجھے اپنا سردار سمجھتے ہیں، علی کو بھی انہیں اپنا سردار سمجھنا چاہیے. عجیب. اچھا. تو اس پس منظر میں یہ نصیحت کی گئی ہے. ایسی نصیحت بہت سے موقعوں پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی اصولی بات کی فرع ہے کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد